بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اصلاح کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھی۔ اسی سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک انسان کی اصلاح اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ جھنجھوڑا جائے، اندر سے اس کے قلب کی کیفیتوں کو بدلنے کی کوشش کی جائے، اس وقت تک عام طور پر اصلاح نہیں ہوتی۔ اسی سلسلے میں بعض باتیں عرض کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ بعض اکابرین کے عجیب حالات واقعات کتابوں میں آتے، ان کو جھنجھوڑا گیا، ڈانٹا گیا اور عجیب طرح کے مجاہدات سے گزارا گیا، تب جا کر وہ نکھرے اور ان کی اصلاح ہوئی۔ جیسے ظاہری بیماریوں کی اصلاح ہوتی ہے، اسی طرح باطنی بیماریوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی، یہ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے۔ ان کا مزار ابھی تک گنگوہ کے اندر موجود ہے۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی کا مزار بھی وہی موجود ہے، آج سے تقریباً 500 برس پہلے کے ہیں، اور جو ہے ان کے نواسے، ان کا مزار بھی وہیں قریب اب تک موجود ہے۔ شاہ ابو سعید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جوانی میں، ابتدائی دور میں کچھ انہوں نے ایسے ویسی صحبتوں میں مل کر کچھ برائیوں کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ نفسانی خواہشات، برائیاں، تکبر، بیجاپن، نڈرپن، چل رہا تھا۔ ایک دن یہ اتفاق ہوا کہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے گنگوہی کی گلی میں، تو وہاں پر ایک عورت بیٹھ کر چرخہ چلا رہی تھی۔ پہلے زمانے میں چرخہ ہوتا تھا، اب تو چرخہ ہے ہی نہیں، چیزیں بدل گئی، معیار بدل گئے۔ تو چرخہ چلا رہی تھی، دھاگا بنا رہی تھی۔ تو چونکہ شوخ مزاج تھے، شرارت طبیعت میں تھی، تو جاتے جاتے ایک لات مار کے چلے گئے۔ تو وہ عورت ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، ارے تیرے خاندان میں کیا دولت تھی، آج تیرا کیا حال ہو گیا ہے؟ تیرے خاندان میں کیا دولت تھی، آج تیرا کیا حال ہو گیا ہے؟ یہ جملہ سننے کے بعد ان کے ذہن میں آیا کہ ہمارے گھر میں کیا دولت تھی۔ ماں کے پاس میں گئے، ماں کو جا کر پوچھا کہ ہمارے گھر میں کیا دولت تھی؟ انہوں نے کہا ارے ایسی دولت تھی کہ دنیا میں کہیں نہیں تھی، پوری دنیا یہاں آتی تھی دولت لینے کے لیے۔ تمہارے نانا، میرے والد شاہ عبد القدوس گنگوہی، اللہ نے ان کو معرفت کی دولت سے نوازا تھا، اپنی محبت کی دولت سے نوازا تھا۔ یہ دولت ان کے پاس تھی اور دنیا کے لوگ آ کر یہاں سے لے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ امی جان، میں تو بہت برا ہو گیا ہوں، بہت خراب ہو گیا ہوں، میرا حال ایسا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ یہ دولت اگر میں لینا چاہوں تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے نانا کے خلفاء موجود ہیں، ان کے پاس میں جاؤ۔ پھر نصیحت کی، بٹھایا، سکھایا اور اس کی اہمیت جتائی۔ اصل میں آدمی کو کسی چیز کی پہلے اہمیت ہونا چاہیے۔
جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ دیکھو دنیا کے لوگ مال و دولت کو اہم سمجھتے ہیں، تو مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے ان کے دلوں میں، دنیا کی اہمیت ہے ان کے دلوں میں۔ اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے محبت کی اہمیت ہو، آخرت کی اہمیت ہو، وہ اسے حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اس کے لیے نیند قربان کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اس میں لگانا آسان ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو مال و دولت کی فکر، مال و دولت کی محبت بے چین کر کے بازاروں، گلیوں، کوچوں اور شہروں اور در بدر پھراتی رہ سکتی ہے، تو جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور اس کی اہمیت اس کے دل میں آ جائے تو کیا وہ بھی اسی طرح نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ تو اب بہرحال سمجھایا، ان کے دل میں عظمت اس کی آئی کہ ہاں بھائی اتنی بڑی چیز میرے گھر میں، میرے خاندان میں، میرے نانا کے پاس، اور آج میں ایسا پھر رہا ہوں، اہمیت آ گئی۔ انہوں نے کہا کہاں جاؤں؟ مشورہ دو۔ ان کی ماں کو معلوم تھا کہ بلخ کے اندر حضرت شاہ نظام الدین بہت بڑے حضرت عبد القدوس گنگوہی کے خلیفہ رہتے ہیں، کہا کہ تم ان کے پاس میں چلے جاؤ۔ چنانچہ ان کے پاس میں جانے کے لیے نکل گئے اور کسی ذریعے سے اطلاع پہنچا دی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میرے شیخ کے نواسے آ رہے ہیں، میرے شیخ کے نواسے آ رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے بڑی تعظیم و تکریم کے لیے، استقبال کے لیے بڑا انتظام کیا، اپنے سارے مریدوں کے لے لیا، شہر کے لوگوں کو لے لیا، اور جو ہے لے کر باہر نکل کر گئے جہاں سے وہ آنے والے تھے، اس راستے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب معلوم نہیں کب آئیں گے، آج کل کی طرح فون تو نہیں تھا نا، یہاں فون کرے وہاں مل گیا۔ انتظار، گھنٹوں انتظار، کب آئیں گے کب آئیں گے، وہاں سے اس وقت چلے ہیں، یہاں کب پہنچیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کے اندر ایک بات یہ بھی ہوتی تھی کہ اپنے بڑوں کی ہی تعظیم نہیں، بڑوں سے لگے ہوئے لوگوں کی بھی تعظیم ہوتی ہے، بڑوں سے لگے ہوئے لوگوں کی بھی تعظیم ہوتی تھی۔ ارے کیا بتاؤں آپ کو، امام اعظم ابو حنیفہ کا قصہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ماشاءاللہ یہاں اساتذہ جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، وہ یہ پڑھے ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے سبق پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، فقہیات کا درس دے رہے ہیں، استنباط اور استخراج کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے ایک جمع غفیر ہے، فقہا کا، محدثین کا، بڑے بڑے لوگوں کا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک بھنگی کا بیٹا، بچہ کھیلتے کھیلتے قریب آ گیا ادھر امام صاحب کے ادھر۔ یہ من گھڑت واقعہ نہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کھیلتے کھیلتے جب قریب آ گیا تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ طلبہ پریشان، یہاں کوئی آیا بھی نہیں گیا بھی نہیں، کیوں حضرت خامخواہ کھڑے ہو گئے ہیں؟ خیر وہ بچہ کھیلتے کھیلتے پھر ادھر چلا گیا، امام صاحب بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد 10-15 منٹ کے بعد پھر کھیلتے کھیلتے ادھر آ گیا، پھر کھڑے ہو گئے۔ 3-4 بار ایسا ہوا۔ اب طلبہ سمجھ گئے کہ حضرت جو اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، یہ اصل میں یہ بچہ جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں۔ خیر سبق پڑھا دیا، سبق پڑھانے کے بعد کچھ شاگرد ایسے بھی ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، جو بے تکلف ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، یعنی کہ بس جناب شکر
اور جو ہے اپنے زبان کے اوپر تالا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں بدھ کی طرح. کچھ بات بھی کرنا چاہیے. تو کچھ شاگرد ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ لڑکا بھنگی کا، اور وہ آپ کے قریب آیا تو آپ کھڑے ہو رہے تھے، وہ دور جا رہا تھا تو بیٹھ جا رہے تھے. ہم کو نہیں سمجھ میں آیا کہ آخر اس کی تعظیم آپ کیوں کر رہے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے حیرت انگیز جواب دیا جو تاریخ میں آج بھی ثبت ہے. اس کے اندر انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں اس کا جو باپ ہے بھنگی، وہ میرا استاد ہے. اس کا باپ جو بھنگی ہے وہ میرا استاد ہے. لوگوں کو اور بھی تعجب ہو، بھنگی ابو حنیفہ کا استاد، ساری دنیا ان کی شاگرد، بڑے بڑے فقہاء ان کے شاگرد، اور یہ بھنگی ابو حنیفہ کا استاد. ہاں حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی ایک بار ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا کسی وجہ سے. فقہیات میں عجیب عجیب مسئلے پیش آ جاتے ہیں فقہاء کرام کو تحقیق کرنے کے لیے. تو ایک بار یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے. کتا بالغ کب ہوتا ہے، یہ تحقیق کرنا تھا ان کو. سوچا انہوں نے تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ بھنگی سے پوچھو. تو بھنگی سے پوچھا تو بھنگی نے اس کا جواب دیا. اس نے کہا کہ جب کتا بغیر ٹانگ اٹھائے مونتا ہے تو نابالغ رہتا ہے، اور جب ٹانگ اٹھا کے مونتا ہے تو سمجھو کہ بالغ ہو گیا ہے. یہ اس کے بلوغ کی علامت ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ چونکہ ایک مسئلہ میں نے اس سے پوچھا تھا، اس نے بتایا تھا، اس لیے وہ میرا استاد ہو گیا، اور یہ استاد کا بیٹا ہے، اس لیے اس کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا. آج تو استاد کی بھی تعظیم نہیں کرتے، شیخ کی بھی تعظیم نہیں کرتے. اسی لیے علم کا دریا موج زن ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. خیر میں تو کچھ اور بولتے بولتے بہت یہ بہت لمبا واقعہ ہے، اور یہ گھڑی دکھا رہے ہیں. گھڑی دکھائیں گے تو کہاں سے قصہ ختم ہوگا. تو بہرحال استقبال کے لیے گئے، وہ آئے تو بڑا شاندار استقبال کیا، گلے لگائے اور گھوڑے پہ سوار کیا. پھر اس کے بعد میں گھوڑے پہ سوار کر کے ان کو لے کے آئے اور اپنے ہاں ٹھہرایا. بڑے بڑے گدے ڈالے ان کے لیے، بڑا انتظام سونے کا کیا، بڑے اچھے اچھے کھانے پکائے، سب کر دیا. کھانا پکایا، کھلایا، اس کے بعد میں سلایا. پھر اٹھ کر جب فریش ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے گئے اور جا کر پوچھا کہ آپ تو میرے شیخ کے نواسے ہیں، اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں تک آنے کی زحمت کیوں اٹھائی؟ کچھ کام ہو تو بندہ حاضر خدمت ہے. وہ شیخ بول رہے ہیں، نظام الدین اولیاء نظام الدین رحمت اللہ علیہ بلخی کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنی دور سے یہاں تشریف لائے، زحمت اٹھائی، کچھ کام ہو تو فرما دیجئے، کام میں پورا کر دوں. انہوں نے کہا حضرت اصل میں بات یہ ہے، میں بڑا الٹا سیدھا ہو گیا تھا، جوانی میں بھٹک گیا تھا، اور میں نے اپنی زندگی کو غلط راہوں پہ ڈال دیا تھا. لیکن جو ہے کسی نے مجھے بتایا کہ تمہارے گھر میں تو بڑی دولت تھی. میری ماں کو میں نے پوچھا کہ کیا دولت تھی، انہوں نے مجھے سمجھایا یہ علم کی، معرفت کی اور اللہ کی محبت کی یہ دولت تمہارے گھر میں تھی. یہ دولت لے کر آپ وہاں سے تشریف لائے، میں اسی دولت کو آپ سے لینے کے لیے، آپ کا خادم بننے کے لیے آیا. انہوں نے کہا اچھا اس کے لیے آئے ہو؟ گدے سے اٹھو، کیا کرو؟ اٹھو یہاں سے، وہاں بیٹھو، چلو. اصلاح شروع ہو گئی فوراً. کہنے لگے کہ وہاں بیٹھو. خادموں کو حکم دیا بھائی یہ سب اٹھاؤ، چلو اندر رکھو.
مہمان خانے کے باہر لے کر چلے گئے. معمولی کھانا جو سب کے ساتھ پکتا تھا وہ اب تو مہمان خانے کا کھلایا تھا، اور اب تو باہر کا کھانا جو سب کھاتے ہیں خانخواہ والے وہ کھانے دیتے تھے. اور ان کو حکم یہ دیا کہ یہاں کے جو بیت الخلا ہیں روزانہ اس کی صفائی کرنا تمہاری ذمہ داری. یہ ہے اصلاح. انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے دل میں تکبر بہت ہے، تعلی بہت ہے، بڑائی بہت ہے، یہ نکلنا ہے سب سے پہلے. لہذا تم ایسا کرو کہ یہاں کے بیت الخلا کی صفائی کا نظام سنبھالو. ذکر دے دیا، نمازوں کا بتا دیا، جو بھی دینی کام تھے وہ سب بتا دیا، اس کے ساتھ یہ ذمہ داری دے دی کہ بیت الخلا کی صفائی کرنا ہے. وہ بیچارے روزانہ جاتے. اور پہلے زمانے کے بیت الخلا ایسے نہیں تھے جیسے آپ کے مسیح العلوم کے اور آپ کے گھروں کے ہیں. بیت الخلا اس زمانے میں ایسے ہوتے تھے، ادھر ایک اینٹ ادھر ایک اینٹ یا 2 اینٹ، اس کے اوپر بیٹھ کر فراغت ہو کر نیچے پورا مسالہ تر و تازہ. اور جب وہاں سے اٹھانا ہوتا تھا تو بھنگنیں آتی تھی، ٹوکرے میں اس کو ڈال ڈال کے باہر لے جا کے کہیں شہر کے باہر پھینک دیتی. ڈرینیج سسٹم نہیں تھا کہ بھئی ہم پانی ڈالے تو سب چلا گیا. اور جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو جلال آباد میں ایسے ہی بیت الخلا تھے میرے پڑھنے کے دور میں. آج سے 45-50 سال کے لگ بھگ ہو رہا ہے. تو اس وقت ویسے ہی بیت الخلا وہاں موجود تھے کہ بس اس کے اوپر ہم بیٹھتے، نیچے جمع ہوتا اور بھنگنے آ کے جو ہے لے جانا ہوتا تھا. یہ تو ہم نے خود دیکھا، ہم نے خود استعمال کیا. اب یہ تو 500 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں. یہ اس دور کی بات ہے کہ ڈرینیج سسٹم دنیا میں تھا لیکن مدرسے میں نہیں تھا. لیکن یہ جو قصہ ہے وہ اس دور کا ہے جب دنیا ہی میں ڈرینیج سسٹم نہیں تھا. خیر بہرحال وہ یہ کرتے تھے. 1 سال گزر گیا، بھنگنیں آتی تھی اور لے جاتی تھی اور انتظام کرتے تھے، یہ دھو دھا کے رکھتے تھے. اس کے بعد 1 سال کے بعد حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بھنگن کو کہا، یہ جو آدمی وہاں صفائی وفائی کرتا ہے، جب تم ٹوکرے میں پاخانہ ڈال کے لے جاؤ تو ذرا اس کے قریب سے گزر جاؤ. اگر کوئی وہ جواب دے تو مجھے بتانا، اسے کچھ نہیں کہنا. خیر اس کے بعد وہ بھنگن آئی، ٹوکرے میں ڈالا. وہ صاحب ادھر کھڑے ہوئے تھے ابو سعید، تو وہ بھنگن ان کے ذرا قریب سے گزر گئی. یہاں کھڑے تو بس یہاں سے گزر گئی. بس اتنا غصہ آیا، دیدے پھاڑ لیے. اور پھر انہوں نے کہا ایسی حرکت تو نے کی ہے، گنگو ہوتا تو تجھے دکھاتا. کیا گنگو ہوتا دکھاتا. اب میں تو گنگو میں نہیں ہوں. گنگو ان کی بستی تھی نا، بولتے نا ہمارے شہر میں آتا تو دکھاتا. میری گلی میں آ کے دیکھ تو گنگو میں ہوتا نا تب دکھاتا. وہ بیچاری کو جواب نہیں دیا، آ کر حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت آپ نے کہا تھا لے کر جاؤ. تو جو ہے میں لے کر گئی. انہوں نے دیدے پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھے اور زور سے چلا کے کہا کہ ایسی حرکت تو نے کی ہے کہ گنگو ہوتا تو دکھاتا. تو وہ دماغ تو ابھی درست نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا دماغ تو ابھی درست نہیں ہوا ہے. ان سے کہا 1 سال تک اور بھی یہی خدمت کرو. 3 بار ایسا واقعہ ہوا. دوسرے بار جب 1 سال گزر گیا پھر بھی انہوں نے کہا ایسے ہی کر جیسے گزشتہ تو نے کیا تھا کہ ان کے پاس قریب سے لے کر جا، دیکھ اب کیا ہوتا ہے. اب دوسرے سال جب لے کر گئی وہ، تو انہوں نے ذرا ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا.
تھوڑی اصلاح ہو گئی تھی، تھوڑی اصلاح ہو گئی تھی، لیکن ایسے غضبناک انداز میں دیکھا کہ وہ تو سہم کے رہ گئی، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اس نے آ کر کہہ دیا، حضرت نے کہا اور بھی نکلنا ہے، اندر سے خناس اور بھی نکلنا ہے۔ پھر تیسرا سال ہوا، تیسرے سال پھر انہوں نے کہا بھنگن کو۔ اب اس دن بھنگن کی وہ ٹوکری تھی، وہ لے کر گزر رہی تھی، اتفاق ایسا ہوا کہ قریب سے گزر رہی تھی تو وہ چھوٹ کر انہی پہ پڑ گئی۔ وہ ساری گندگی جو نیچے پڑی وہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، کپڑے یہ سب ملوث ہو گئے، لیکن اب تو کچھ بن گئے۔ کہنے لگے اوہ میرا یہاں کھڑا ہونا ہی غلط تھا، یہ تو تیرا راستہ تھا، مجھے ذرا ہٹ کے کھڑا ہونا تھا، معاف کرنا، میرے سے غلطی ہو گئی۔ سمیٹ سمیٹ کے اس میں ڈالنے لگے، سمیٹ سمیٹ کے اس میں ڈالنے لگے۔ بھنگن نے آ کر حضرت سے کہا جیسا واقعہ ہوا، وہ کہا الحمدللہ دماغ کا سارا خناس نکل گیا۔ یہ ہے واقعہ، یہ ابو سعید خدری، ابو سعید کیا بلخی، کیا گنگوہی، ابو سعید خدری بہت پڑھتے رہتے ہم لوگ، اس لیے جو ہے یاد آ گیا۔ تو بھائی دیکھو، بتانا اس واقعے سے کیا چاہتا ہوں، اصلاح کیسے کی جاتی تھی اپنے دماغ کی، دل کی۔ یہ تو تکبر کا علاج۔ اس سے پہلے بھی حضرت شبلی کا واقعہ سنا چکا ہوں، بھیک منگنے لگا دیا تھا ان کو، کیسا عجیب واقعہ ہے، حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اسی طرح انسان کے دل میں شہوتیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، برائی کی طرف آدمی چلتا ہے، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، خبائث میں، رذائل میں، اس کا بھی علاج ہوتا ہے، اس کو بھی دبا دبا کے نکالنا پڑتا ہے۔ جیسے یہاں دبا دبا کے نکالا، کیسا نکالا؟ 3 سال میں نکلا، وہ اتنا اندر گھس گیا تھا، 3 سال علاج کرنا پڑا۔ اسی طرح شہوتوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ شہوتوں کے علاج پر بھی ایک قصہ یاد آیا، اگر آپ یاد دلائیں گے تو کل سناؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔